السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کے محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے متعلقین و محبین بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں اردو زبان کے چند ضروری اور بنیادی قواعد کو۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں چلنے والی ہر زبان، لینگویج اور بھاشاؤں کے لیے اس کے علاوہ ہر طرح کے سبجیکٹ، وشے اور مضامین کو سمجھنے کے لیے کچھ ضروری رولز، قوانین اور کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ بالکل بعینہ یہی حال ہماری اردو زبان کا بھی ہے۔ اردو زبان کے لیے بھی اہل زبان نے چند بنیادی اور ضروری قواعد متعین کیے ہیں۔ اگر آپ ان گرامر اور قواعد کو فالو کریں گے، ان کے مطابق اردو بولنے، لکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ہم اردو زبان کے چند ضروری اور بنیادی قواعد کو شروع کرتے ہیں۔ ہر زبان کو بولنے، لکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں۔ زبان کی درستگی اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم یہاں اردو زبان کے کچھ بنیادی اور ضروری قواعد کو بیان کرتے ہیں۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض لوگ ان کے علاوہ کم و بیش میں بھی تقسیم کرتے ہیں، اس لیے ہم نے جملہ لکھا اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ کچھ لوگ 4 میں اور کچھ لوگ 6 میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 علم ہجا یا علم املا، نمبر 2 علم نحو، نمبر 3 علم صرف، نمبر 4 علم عروض اور نمبر 5 علم بلاغت۔ آئیے علم ہجا کو کچھ ڈیٹیل اور تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ علم ہجا یعنی آرتھوگرافی جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اور ہندی میں اسے املا ہی بولتے ہیں۔ یہ علم ہجا کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد حروف کی آواز اور ان کے حرکات و سکنات ہیں۔ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یہ حرکات ہیں، اور سکنات یعنی جزم والے حروف کو ہی ساکن کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جس حرف پر جزم ہو وہی حروف ساکن ہوتا ہے۔ یہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے۔ حروف در حقیقت یعنی اصل میں، حقیقت میں، حروف حقیقت میں آوازوں کی تحریری علامات یعنی سمبولز کو کہتے ہیں۔ یہ جو آپ جتنے حروف دیکھ رہے ہیں، الگ الگ بناوٹ، یہی اصل کیا ہے؟ حروف ہے۔ یہ حروف کیسے بنا؟ ہم نے سب سے پہلے زبان سے آواز نکالی اور اسی آواز کو اہل زبان نے ایک شکل اور ایک سمبول دیا، اسی کو حروف کہتے ہیں۔ اردو زبان کے چند حروف کو چھوڑ کر باقی تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں الفابیٹ اور ہندی میں ورنمالا بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی مندرجہ ذیل ہیں۔ مندرجہ ذیل مطلب جو بعد میں ذکر کیے جا رہے ہیں، جو نیچے درج کیے جا رہے ہیں، اسی کو مندرجہ ذیل بولتے ہیں، جس کو آپ لوگ ہندی میں نمن لکھت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے، الف، با، پا، تا، تا، ثا، جیم، چا، حا، خا، دال، ڈال، ذال، را، زا، اڑا، جھا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الگ الگ یہ تمام حروف مفرد کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے لے کر یا کے تمام حروف کو الگ الگ لکھیں گے تو یہی حروف مفرد ہیں، اور اگر ان میں سے 2 حروف یا چند حروف کو ایک جگہ ملا کر لکھیں گے تو یہی حروف مرکب کہلائیں گے۔ آئیے مرکب حروف کو سمجھتے ہیں۔ مرکب حروف
جیسے با میں ہا ملنے سے بھا، اسی طرح پا میں ہا ملنے سے فا، تا میں ہا ملنے سے تھا، ٹا میں ہا ملنے سے ٹھا، جیم میں ہا ملنے سے جھا، چا میں ہا ملنے سے چھا، اور دال میں ہا ملنے سے دھا، ڈال میں ہا ملنے سے ڈھا، ڑا میں ہا ملنے سے ڑھا، کاف میں ہا ملنے سے کھا، اور گاف میں ہا ملنے سے گھا۔ یہ مرکب حروف ہے۔ اسی طرح با الف زبر با، با جیم زبر بج، با دال زبر بد، با را زبر بر، با سین زبر بس، اور با شین زبر بش، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام حروف مرکب حروف کے زمرے میں آتے ہیں، مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ علم نحو، علم نحو جس کو ہم انگلش میں سنٹیکس کہتے ہیں، اور اسی کو ہندی میں واقع ونیاس بھی کہتے ہیں۔ کیا سمجھا آپ نے؟ علم نحو جس کو ہم انگلش میں سنٹیکس اور ہندی میں واقع ونیاس کہتے ہیں، کیا ہے اس کی تعریف اور پریبھاشا سمجھتے ہیں۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں جملے میں الفاظ کی ترتیب اور ان کے آپسی تعلق اور صحیح استعمال کا علم ہو۔ تین چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں نمبر 1 الفاظ کی صحیح ترتیب ہو، صحیح سیٹنگ ہو، اور ان الفاظ کے آپس میں کیا تعلق ہے، کون کس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے، اور ان کا صحیح استعمال ہوا یا نہیں، یہ کہاں معلوم ہوگا؟ علم نحو میں یہ تمام چیزیں معلوم ہوگی۔ جیسے میں نے کتاب پڑھی، اس جملے میں میں فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور پڑھی فعل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ مثال لے سکتے ہیں۔ میں نے روزہ رکھا، میں فاعل، روزہ مفعول، اور رکھنا یہ فعل۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اردو زبان میں سب سے پہلے فاعل کا استعمال کریں گے، اس کے بعد مفعول کا استعمال کریں گے، اور نمبر 3 پر فعل کا استعمال کریں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 علم صرف۔ علم صرف کیا ہے؟ جس کو ہم انگلش میں پروپوزیشنل نالج کہتے ہیں، انگلش میں پروپوزیشنل نالج، اور اسی کو ہندی میں پرستاواتمک گیان کہتے ہیں، ہندی میں پرستاواتمک گیان کہتے ہیں۔ تعریف اور پریبھاشا سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ، مطلب ساخت، الفاظ کیسے بنائیں، ایک لفظ سے مختلف الفاظ کیسے بنیں گے، جس میں الفاظ کی بناوٹ یعنی ساخت، ان کی تبدیلی ایک ہی حرف سے کئی حروف میں کیسے بدلا جاتا ہے، ان کی تبدیلی اور ان کی مختلف شکلوں سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے پڑھ، اسی سے الگ الگ بنایا پڑھنا، پڑھائی، پڑھنے والا، اور پڑھا ہوا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ لفظ پڑھ یہ حکم ہے، آرڈر ہے، جس کو ہم اردو میں امر بولتے ہیں۔ اسی سے پڑھنا بنا جو مصدر ہے، پڑھائی بھی مصدر ہے، اور پڑھنے والا اسم فاعل ہے، اور پڑھا ہوا اسم مفعول ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 4 علم عروض۔ علم عروض کیا ہے؟ علم عروض وہ ہے جس کو ہم انگلش میں پروپوزیشنل لینگویج اور ہندی میں پرستاواتمک گیان بولتے ہیں۔ علم عروض وہ ہے جس کو ہم انگلش میں پروپوزیشنل نالج اور ہندی میں پرستاواتمک گیان بولتے ہیں۔ شاید مجھے علم صرف کی ہندی اور انگلش بتانے میں کچھ مس ہوا ہے، آپ اس کو دوبارہ سمجھ لیں، انسان ہی سے مس ہوا کرتا ہے۔ علم صرف کو ہندی میں شبد سادھن اور انگلش میں ایٹیمولوجی کہتے ہیں، ایٹیمولوجی۔ آپ ذرا سا اس کو دوبارہ اعادہ کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھ سے علم صرف کی ہندی اور انگلش بتانے میں شاید مس ہوا تھا، آپ دوبارہ سمجھیں۔ علم صرف کو ہندی میں شبد سادھن اور انگلش میں ایٹیمولوجی کہتے ہیں، اور علم عروض کو پروپوزیشنل نالج انگلش میں بولتے ہیں، پروپوزیشنل نالج، اور ہندی میں اسی کو پرستاواتمک گیان بولتے ہیں۔ آئیے تعریف اور پریبھاشا دیکھتے ہیں۔ علم عروض شاعری کے وزن اور بحر کو پہچاننے اور پرکھنے کا علم علم عروض کہلاتا ہے۔ کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ اشعار کے اندر اس کا وزن کیا ہے، بحر کیا ہے، اور اس کو کیسے پرکھیں گے، تو وہی پرکھنے کا علم ہی علم عروض کہلاتا ہے۔ جیسے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، شاعر کہتا ہے یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لینا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لینا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ مشہور شعر ہے، شاعر نے شاید اپنے معشوق کے متعلق کہا ہوگا۔ تو اس شعر کے اندر
تمام کے تمام وزن اور بحر بالکل ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک وزن پر ہیں۔ اسی کو اگر آپ دوسرے انداز میں کہیں گے کہ عشق آسان نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال بس اتنی سی سمجھ لیجئے کہ وہ ایک آگ کا دریا ہوتا ہے جس میں عاشق کو ڈوبنا پڑتا ہے۔ تو الفاظ اور معنی اور کیا کہتے ہیں مفہوم تو ایک ہی ہے، لیکن وزن اور بحر اس میں ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ کہاں ہمیں معلوم ہوگا؟ یہ علم عروض کے اندر ہم جان سکیں گے کہ شعر کے اندر جو وزن اور بحر ہے وہ برقرار ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5، علم بلاغت۔ علم بلاغت جس کو ہم انگلش میں ریٹورک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم بلاغت کو ہم انگلش میں ریٹورک اور ہندی میں النکار شاستر کہتے ہیں۔ انگلش میں ریٹورک اور ہندی میں النکار شاستر۔ آئیے پریبھاشا اور تعریف دیکھتے ہیں۔ علم بلاغت وہ علم ہے جس میں ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ جملہ یا کلام کس حد تک مؤثر، خوبصورت اور بامقصد ہے۔ علم بلاغت میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہے کہ جملہ یا کلام کتنا مؤثر ہے، مخاطب کو کتنا متاثر کر رہا ہے، اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، خوبصورتی دیکھنے کے اعتبار سے نہیں، سننے اور آدمی کو متوجہ کرنے کے اعتبار سے، اور کتنا وہ اپنے مقصد میں بامقصد ہے۔ جیسے عام جملہ آج سورج نکلا ہے، بالکل سادہ سا جملہ ہے، مفہوم ٹھیک ہے، لیکن بلاغت والے اسی کو اس طرح بولیں گے آج سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے، آج سورج نکلا ہے اور اس کا بھی، لیکن اس میں ایک ایک لفظ میں پوری شان و شوکت ہے اور مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی پوری طاقت ہے۔ جملہ کیا ہے بلاغت والا؟ آج سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ تو اس طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے خاص طور پر اردو گرامر، اردو قواعد اور اردو مضامین، خواہ وہ اشعار سے متعلق ہو، نثر سے متعلق ہو، نظم سے متعلق ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ضرور ان کو اسی علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ تو جو طلبہ یا جو اسٹوڈنٹ مجھ سے براہ راست آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ زوم ایپ پر ہو یا میٹ پر ہو، میرا ارادہ زوم ایپ پر ان تمام ویڈیوز کو براہ راست پڑھانے کا ہے، لائیو آ کر پڑھانے کا ہے۔ تو برائے کرم وہ ہم سے رابطہ کریں۔ فرام مفتی عبدالسلام قاسمی، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ آپ علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، یہ تمام ویڈیوز انشاءاللہ اس چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔